جو مسلمان ہوتا ہے وہ اگر روزہ کسی شرعی بنیاد پر نہیں رکھ سکا تو پھر وہ اس کا ادب ضرور کرتا ہے۔ اب دوسری بات اس میں سنیے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے گا؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، یا عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا اور بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا، اس کا حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ یہ ہے کہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ کتنا کھانا کھلائے، کتنے پیسے دے، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کی رقم جو ہے وہ کسی کو دے، اور ایک روزے کے مطابق وہ باقیہ روزوں کو جمع کر کے اگر اس نے پورے مہینے کی نہیں رکھے تو ایک روزے کی صدقہ فطر جتنی رقم کو 30 روزوں سے ضرب دے کر وہ کسی غریب کو دے۔ اب صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے بات بنائی ہے نا کہ صدقہ فطر جی پوچھتے ہیں جی کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے جی صدقہ فطر 300 ہے، 250 ہے، 500 ہے، تو بندے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی۔ تو ہر بندے کی صدقہ فطر مختلف ہے، ہر بندے کا صدقہ فطر مختلف ہے۔ میں اس پر کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ صدقہ فطر کی سٹارٹنگ جو ہوتی ہے نا، یعنی شروع ہوتا ہے وہ گندم سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے یہاں گندم سے شروع ہوتا ہے کہ جی 2.25 کلو گندم، اور وہ اگر ریٹ بنائیں تو تھوڑا زیادہ پیسے کر کے لگائیں تو 300 روپیہ بن گیا جی، 260 70 یا 300 روپیہ کر، تو یہ سب سے کم مقدار ہے، صدقہ فطر کی سب سے کم مقدار ہے۔ اب اگر اس کو آپ قرآن پاک سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر زیادہ کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ اجر دے گا۔ یہ نہیں کہ بس جی گندم کے ریٹ پر ہی ناپنا تولنا شروع کر دیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ میں اس قرآن پاک کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد کے دنوں کے اندر قضا کرو، اور اگر قضا نہیں کر سکتے تو تم اس کا کیا کرو؟ فدیہ ادا کرو۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ سب سے بہتر ہے، روزہ رکھ لو تو سب سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ ادا کرو، اور اگر فدیہ کو تم زیادہ ادا کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ اجر دے۔ اب زیادہ کیسے ادا کریں؟ اب ہم نے دیکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فدیہ ادا کرتے تھے یا جو صدقہ فطر ادا کرتے تھے وہ کیسے ادا کرتے تھے، اور صدقہ فطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال مختلف ادا کرتے تھے۔ ہر سال کیوں؟ اگر حضور ایک ہی چیز صدقہ فطر دیتے تو ہمارے لیے مشکل ہو جانا تھا کہ نہیں۔ مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ فطر اجوا کھجور نکالتے تو ہمارے لیے اجوا کھجور آج کل اگر صدقہ فطر نکالیں تو ایک بندے کا صدقہ فطر بنتا ہے 11,500۔ کتنا بنتا ہے جی؟ 11,500 روپیہ ریٹ بنتا ہے صدقہ فطر کا اگر اجوا کھجور سے نکالا جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مرتبہ اجوا کھجور سے بھی نکالا ہے، دوسری کھجور سے بھی نکالا ہے، اور امبر کھجور سے بھی نکالا، سکری سے بھی حضور نے نکالا، اور حضور نے جو سے بھی نکالا، کشمش سے نکالا، منقع جو تھا اس سے بھی حضور نے نکالا، تاکہ فکس نہ ہو جائے۔ اگر یہ بات فکس ہو جاتی تو ہمارے لیے کیا ہوتی؟ مشکل ہو جاتی، ہمارے لیے مشکل بڑھ جاتی تھی۔ اب میں 2 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے میں اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ آج ہم نے بدر کے حوالے سے بات کرنی ہے جی انشاءاللہ، لیکن یہ صدقہ فطر کا جو ایک مسئلہ ہے وہ سن لیں۔ گندم کا جو ریٹ ہے، یہ جو گندم کا صدقہ فطر ہے نا، وہ متوسط طبقے کے لیے، سفید پوش آدمی
اس کے لیے ایک بندہ وہ جو اچھا بھلا کھا پی سکتا ہے، اچھی قسم کی کھجور منگوا کے روزہ افطار، حاجی حضور کی سنت ہے روزہ افطار کرنا، کس سے؟ کھجور سے۔ تو حضور کی یہ بھی سنت ہے کہ صدقہ فطر بھی حضور کھجور سے نکالتے تھے۔ تو سبحان اللہ نہیں آتی، کیونکہ مطلب یہ تھے آگے اسی مسئلے اپنے سے رکھے نے بڑے ماشاءاللہ۔ خیری میری بندہ، خیری میری بندہ ہونا جی گندم دا ریٹ دسیا جی کی گندم دا ریٹ سانو دسو، اللہ دے بندیا تیرے واسطے گندم دا ریٹ نہیں، تو کوئی کھجور دا ریٹ لوا، کشمش کا لگوا، منقع لگوا، جو اور کوئی مہنگی چیز لگوا۔ بندے مسئلہ ادو آ کے پوچھتے ہیں جدوں جڑا مسئلہ انہوں نے چنگا کہڑا لگتا ہے جتھے اتنے فائدہ ہوتا۔ اور میں بڑے بڑے خیری میری بندے ویکھے نے جنہیں ماشاءاللہ پہلیاں دے مالک نے، خیری میری بندے نے، وہ بھی جناب 2.25 سیر گندم۔ انتہائی غلط گل ہے، میں حدیثاں پیش کر سکنا تھوڑے سامنے، کوئی گلاں ایسیاں جڑیاں ہاں فکس کیتیاں نے ذہن وچ انج ہی رہنا ہے بس ٹھیک ہے۔ ان کا دسترخوان دیکھا جائے نا افطاری والا تو ماشاءاللہ انواع و اقسام کے ساری کھانے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جڑے اسپیشل رمضان میں مدینہ شریف کی کھجور منگواتے ہیں بندے ہیں۔ اللہ کا سارے نو توفیق دے، سانو کوئی اعتراض نہیں کہ کیوں منگواتے، بڑی اچھی گل ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ یعنی روزہ کھولنے کے لیے آپ نے مدینے سے کھجور منگوائی، ثواب کا کام ہے، غلط کام ہے۔ اگر وہی کھجور مدینے دی جڑی ہے او دا ریٹ لوا کے صدقہ فطر دئیے، ثواب لبنا کہ نہیں؟ لبنا کہ نہیں لبنا؟ بس اینی گل ہے۔ میرا تے دوجا مسئلے فرق ہے نہ کچھ، میں فرق کرنا دسنا چاہنا تمہیں۔ جو مسئلہ عام آپ سنتے ہیں نا گندم والا، وہ غریب آدمی کے لیے دیکھو نا، حضور سارے واسطے بن گیا۔ اگر حضور سب سے زیادہ کھجور اجوا پسند کرتے تھے، یہ تمہیں پتا ہے کہ نہیں؟ اور اجوا کھجور حضور کھاتے بھی تھے، افطاری بھی اس سے کرتے تھے اکثر، لیکن حضور کدی کدی افطاری نمک نال بھی کر لیا، پانی نال بھی حضور نے افطاری کی تھی۔ کیوں؟ تاکہ یہ کوئی نہ کہ لو جی پھر میرے کو پیسے کوئی نہیں سن تے میں اجوا کھجور نال افطاری کرتا تو سنت بنتی، سنت کا ثواب ملتا۔ حضور نے نمک بھی سنت بنا دیا، پانی بھی بنا دیا، تاکہ سبحان اللہ۔ بات سمجھیں گے نہیں؟ یعنی حضور نے سب کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور یہ جب آسانیاں پیدا کر دی تو ہم سب سے نیچے والی سیڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ نہ جی سارے پھر اتنے آنے، نہ جی نہ، گندم کے نیچے۔ اور ہر جدوں بندے میرے کو پوچھتے ہیں نا بھائی صدقہ فطر کی دسیا جائے، ان میں کی دسا؟ ہر بندے کا صدقہ فطر لہدا ہے، ہر بندے کا صدقہ فطر لہدا ہے۔ اب ان بندوں کی میں بات کر رہا تھا کہ جو بندہ تگڑا ہے، خیری میری، بچے وہ ٹھیک ٹھاک کماندے نے، اچھے سیٹل ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کسی شرعی بنیاد پر، بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، روزہ نہیں رکھتا، اس کا فدیہ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ تو جو فدیہ دینے کی جب باری آئے تے پتر جناب آکھن جی پھر اسی 300 کا حساب لانا ہے، کیونکہ ایک فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، وہ 300 کا اگر حساب لگائے نا تو پھر یہ زیادتی ہے میرے دوستو، سنت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ان کو حساب، ایک غریب آدمی ہے وہ اگر صدقہ فطر دینا چاہتا ہے 300 سے حساب کے دے دے، فدیہ دینا چاہتا ہے 300 کا دے دے، وہ پوری گندم کا جو حساب چلتا ہے 240 بنے، 280 بنے، 60 بنے، وہ دے دے۔ لیکن تگڑا آدمی جو ہے اس کو کبھی گندم پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، وہ آگے جائے، وہ کہے جی میں اس دفعہ کھجور سے دوں گا، کھجور کو بھی چھوڑیں، گندم ہر چیز کو چھوڑ دیں، اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس دفعہ سب سے کم صدقہ فطر 300 ہے، پتا چل گیا، وہ کہ لو جی میں 500 دیا گا، میں 1000 روپے دے حساب نہ دینے، میں 800 دے حساب نہ دینے، پھر جا کے بات بنتی ہے کہ بندہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ورنہ جیڑی اپنے شاید پیٹ ہی جاندی ہے انہوں سنت بندے نو بڑی یاد رہندی، وہ سنت بڑی یاد رہتی ہے کہ جناب حضور کھجور کے ساتھ افطاری کرتے تھے، تو میں کھجور نہ ہو تو میں افطاری نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستا وہ نبی پاک علیہ السلام نے
کھجور سے صدقہ فطر بھی ادا کیا، لہذا ہر بندے کا کیا ہو گیا؟ لہدا ہو گیا۔ اب مجھ سے اگر مسئلہ پوچھیں گے تو میں نے پہلے اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیو تو میں دس دیاں گا تو تھوڑا صدقہ فطر کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماڑے بندے دا یہ 300، اس تو اتے جڑا بندہ جنہ مالدار ہے نا وہ اس حساب نال کھجوراں نوں ناپ لوے۔ تو اس ٹائم مارکیٹ میں آپ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کھجور کا کیا ریٹ ہے۔ جیڑی میرے سب تو بھی گھٹ ہے نا کھجور، وہ بھی 200-250 روپے کلو نہیں، 500 روپے جیڑی سب تو گھٹ ہے کہ نہیں 500 روپے کلو، تو اس کا پھر ریٹ اس حساب سے لگوا لیں اور کیا کریں؟ صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ صدقہ فطر دینے میں کنجوسی کرے، مسجدی پیسے دینے میں بھی کنجوسی کرے، تو انہیں پیسے دینے کتنے نے؟ کدھر جا کے دے گا؟ کہاں دے گا؟ غریب کو بھی نہ دے، اللہ کی راہ میں نہ دے، تو اس نے قبر میں لے کے جانا، تو قبر میں کوئی بھی ساتھ لے کر آج تک نہیں گیا۔